سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ رمضان المبارک ناظرین کرام سلام علیکم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم آپ سبھی کا خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو سن بھی رہے ہیں، پیغامات کو اور اپنا رسپانس بھی دے رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے مناسب ہے کہ کچھ باتیں قرآن پر بھی کی جائیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی میں قرآن کو گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج پھر دل چاہتا کہ قرآن کو گفتگو کروں، اس لیے کہ اللہ نے ہر زمانے میں اور ہر عہد میں بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور نبیوں کے ساتھ قانون خدا کی صورت میں، حکم خدا کی صورت میں کتاب بھیجی۔ کبھی اس کتاب کو زبور کہا گیا، کبھی اس کتاب کو انجیل کہا گیا، اور کبھی اس کتاب کو توریت کہا گیا۔ انجیل حضرت عیسیٰ پر، توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، اور ہمارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی ہماری ہدایت کے لیے اسے قرآن مجید کہا گیا۔ ہر کتاب اپنے دور کے لیے کامل اور مکمل کتاب تھی، اپنے زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی تھی، لیکن یہ فضیلت مخصوص ہے ہمارے قرآن کے لیے کہ قرآن صرف اپنے دور کی ضرورت کو پورا کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنے والی ایک ابدی کتاب ہے، اور یہ معجزہ ہے زندہ و جاوید ہمارے پیغمبر پر۔ اور اس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم، سورہ بقرہ۔ اگر تم اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں، تو فاتوا بسورۃ، بس ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر دکھا دو، نہیں بنا سکتے۔ اور جب دیکھا اس دعوے کے بعد بھی کہ فصاحت و بلاغت عرب سر جھکائے ہوئے شکستہ کھڑی ہیں، کوئی اس کا جواب لانے والا نہیں ہے، تو پھر قرآن نے اپنی فتح مندی اور ارجمندی اور بلندی کا اعلان ان الفاظ میں کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ تم کیا ہو، اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں اور مل کر چاہیں کہ قرآن کا جواب لے آئیں، قرآن جیسی یہ قرآن لے آئیں، تو بھی ممکن نہیں۔ لو کانا بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ جن و انس ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اس کام میں، تب بھی وہ اس کام کو نہیں کر سکتے، قرآن کا جواب نہیں نازل۔ اور قرآن کی عظمت مسلمہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور جان لو کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خوف خدا سے اور قرآن کی گرانی سے ریزے ریزے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ لیکن کمال ہے کہ جس قرآن کی گرانی کو، جس قرآن کی حیبت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، وہ ریزے ریزے ہو جاتا۔ کمال ہے ہمارے پیغمبر کے مضبوط سینے کا کہ جس پر قرآن نازل ہوا، اور ہمارے پیغمبر نے نہ صرف قرآن کو نزول کو برداشت کیا بلکہ امت محمدی تو قرآن کو پہنچا بھی دیا۔ اور پھر میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں کہ جس نبی کے سینے پر قرآن مجید کا نزول اس کی کیفیت میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ معمولی سا بخار یا طبیعت کی خرابی بھلا پیغمبر پر کیا اثر کر سکتی ہے؟ یہ محض عقیدے کی کمزوری ہے، یہ کچھ اور چھپانے کی کوشش ہے کہ ارے رسول کو معاذ اللہ ذرا بخار آ گیا تھا اس لیے ہزیان کہنے لگے ہیں۔ نہیں، کیوں
کیوں قرآن ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریز ریز کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نور ہے، نور نور. اور نور کے بارے میں یہ کہا کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. صرف ایک نور کی ہلکی سی پاؤ پھوٹی تھی، ایک چھوٹ پڑی تھی کوہ طور پر، تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش میں آئے تو کہا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ. اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ سبحان تیری قدرت، کون ہے جو تیرے مقابلے میں آئے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا مومن ہوں. اب بس ایک حدیث میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات قرآن مجید کے حوالے سے، قاضی ابو بکر بغدادی نے قانون تعویل اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن مجید میں اِنَّا علوم القرآن 7,000، قرآن مجید میں 70,000 علوم پائے جاتے ہیں، اور صرف سورہ الحمد میں 3,435 احتمالات ہیں. اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے، اب کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائے کہ ان القرآن علی 4 اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر ہے، علی العبارت، علی الاشارت، علی اللطائف وعلی الحقائق. قرآن میں عبارت ہے، قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں لطائف ہے، قرآن میں حقائق ہیں. فالعبارت للعوام والاشارت للخواص والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. سنو، عبارت عوام کے لیے ہے، اشارے خواص کے لیے ہیں، لطائف اولیاء کے لیے ہیں، اور حقائق انبیاء کے لیے ہیں. اے مسلمانوں، یہ قرآن والا مہینہ ہے، کوشش کرو قرآن ایسے پڑھیں کہ معاملہ عبارت سے آگے بڑھ جائے. کب تک جھوم جھوم کر قرآن کی عبارتوں میں الجھے رہو گے؟ ارے اس سے آگے بڑھو، ذرا قرآن کے معنی سمجھو، اس کے مفاہیم کو سمجھو، تاکہ تم بھی سدھرو اور معاشرہ بھی سدھر جائے اور ہم بھی سدھر جائیں. وآخر دعوانا عن الحمدللہ.